بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 211 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کتنی واضح نشانیاں عطا فرمائی تھیں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو شخص اپنے پاس اللہ کی نعمت آ جانے کے بعد اسے بدل ڈالے تو وہ یاد رکھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل سے سوال کرنے کا کہا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہاں پر جو سوال کرنے کا کہا گیا، یہ کوئی معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ دو مقصدوں کے لیے سوال کرنے کا کہا گیا۔ نمبر ایک کہ بنی اسرائیل کو وہ جو سوال کا جواب دیں گے تو جواب پر جو ہیں آپ گویا کہ ان نشانیوں کے حوالے سے انہیں قائل کریں گے۔ تو پہلی ریزن اور وجہ یہاں پر سوال کرنے کی کہ بنی اسرائیل کو قائل کیا جائے۔ نمبر دو ریزن اور وجہ یہ ہے کہ انہیں احساس دلایا جائے۔ ظاہر بات ہے کہ جب آپ ان سے سوال کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کون کون سی واضح نشانیاں عطا فرمائی تھیں، تو وہ جواب میں بتائیں گے یہ عطا فرمائی، وہ عطا فرمائی، تو پھر انہیں احساس ہوگا کہ نعمتیں اور نشانیاں تو اتنی بڑی بڑی تھیں لیکن ہم نے ان کے ساتھ استکبار کیا، اللہ رب العالمین کی پھر بھی نافرمانی کی، تو اس وجہ سے ان کے دل میں احساس پیدا ہوگا۔ تو اس احساس کی وجہ سے اور انہیں قائل کرنے کے لیے اپنے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ ان سے سوال کریں۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت زیادہ نعمتوں سے، بہت زیادہ نشانیوں سے نوازا تھا۔ کیا یہ کم نشانی تھی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب تورات، اس حوالے سے انہوں نے مقام حریب پر خود پروردگار کی آواز کو سنا کہ یہ میری کتاب ہے، یہ میرا پیغمبر ہے، یہ آپ کے لیے شریعت اتاری گئی ہے۔ تو اسی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی کوہ طور پر گرائی۔ کیا یہ اللہ کی واضح نشانی نہ تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصائے مبارک کہ جو زمین پر پھینکا جاتا تو وہ سانپ اور اژدہا بن جایا کرتا تھا، کہ یہ اللہ کی واضح نشانی نہ تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا کہ یوں بغل میں لیتے اور اس کو باہر نکالتے تو وہ چمکتا دمکتا ہوا دکھائی دیتا، تو کیا یہ اللہ رب العالمین کی واضح نشانی نہ تھی؟ اور ایک چٹان پر عصائے موسوی کا پڑنا اور وہاں سے 12 چشموں کا 12 قبائل کے لیے پھوٹ پڑنا، کیا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی واضح نشانی نہ تھی؟ اور عصائے موسوی کا دریا پر پڑنا اور دریا کا 2 لخت ہو جانا اور درمیان سے راستے کا بن جانا، کیا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نشانی نہ تھی؟ آسمانوں سے من و سلوہ کا اترنا، کیا یہ پروردگار کی بہت بڑی نشانی نہ تھی؟ اور بھی اس کے علاوہ بے شمار نشانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، بادلوں کا سایہ ان کے لیے ہوا، ان کے دشمن فرعون کے لیے اور اس کی لشکر کے لیے، ٹڈیوں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب، خون کا عذاب، آندھی کا عذاب، یہ وہ نہ جانے کیا کچھ نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا فرمایا۔ اتنی واضح نشانیاں عطا فرمائیں، اتنی بڑی بڑی نشانیاں عطا فرمائیں، لیکن اب انہوں نے کیا کیا ان نشانیوں سے متعلق؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو شخص ہماری نشانیوں اور ہماری نعمت کے آ جانے کے بعد اس کو بدل ڈالے، تبدیل کر دے، تو فرمایا کہ وہ یاد رکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا سخت عذاب لینے والے ہیں، بہت زیادہ اس سے جو ہے سخت جو ہے عذاب اس کو دیا جائے گا، بڑا کڑا اس سے جو ہے حساب لیا جائے گا۔ اور پھر بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا ہوا، اللہ رب العالمین نے منع فرمایا کہ آپ نے ہفتے کے دن کوئی کاروبار نہیں کرنا، انہوں نے ہیلا بہانہ کیا، تو کیا کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر نہیں بنا دیے گئے؟ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان پر پھٹکار نازل فرمائی، انبیاء ان کی قوم کے اندر آئے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، ان کی آل اولاد اور نسل سے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء بنی اسرائیل میں آئے۔
لیکن ان بدبختوں نے ان انبیاء کے ساتھ کیا کیا؟ ان انبیاء کو ذلیل و رسوا کیا اور ان انبیاء کو قتل کیا۔ یقتلون النبیین بغیر الحق، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی حق کے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا کرتے تھے۔ یہ ایسے بدبخت لوگ تھے۔ اللہ کی نعمت جب ان کے پاس آئی، اس نعمت کو بدل دیا۔ انبیاء نعمت تھے اللہ کی، اس نعمت کو بدلا کیا؟ اس کا انکار کر دیا، استکبار کیا اور انہیں تہ تیگ کر دیا، قتل کر دیا گیا۔ اللہ کی نعمت کیا تھی؟ من و سلوہ کا اترنا، اس کو بدل دیا۔ ارشاد فرمایا تھا پروردگار نے کہ اس کو آپ نے محفوظ نہیں کرنا، سٹاک نہیں کرنا، لیکن یہ ایسی بدبخت قوم تھی کہ پروردگار کے اس حکم کو ٹالا اور سٹاک کرنا شروع کر دیا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کھانے میں جو ہے بدبو کو پیدا فرما دیا۔ اللہ کی نعمت آئی، ان کو اس قوم نے جو ہے بدل ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار کیا، انحراف کیا اس سے، اور اسی طور پر جو ہے ایک مجسمہ بنا کر، بچڑا بنا کر اس کی پرستش شروع کر دی، حالانکہ ہارون علیہ السلام وقت کا نبی اور پیغمبر اس قوم میں موجود تھا۔ یہ ایسی بدبخت قوم تھی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو شخص ہماری نعمت جب اس کے پاس آتی ہے، آ جانے کے بعد بدل ڈالتا ہے، تو فرمایا کہ وہ اس بات کو یاد رکھے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عذاب بھی بڑا سخت عطا فرمائیں گے، بڑا سخت اس کے اوپر جو ہے خداوند قدوس کے عذاب کا کوڑا برسے گا۔ یہ تو تھا اس آیت مبارکہ کا ایک اینگل۔ اب ہم دوسرے اینگل سے اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ فرمایا کہ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، اے میرے محبوب آپ ان سے پوچھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اے بنی اسرائیل تمہیں کتنی واضح اور بڑی نشانیاں عطا فرمائیں۔ تورات کے اندر واضح طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی محتشم، نبی آخر الزمان، صاحب لولاک، سرور دو عالم اور ساقی کوثر، کائنات کے تاجدار انبیاء علیہ السلام کی بشارتوں کا اور ان کی پیشن گوئیوں کا مصداق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں تورات کے اندر واضح طور پر نشانیاں موجود تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حضرت موسیٰ کا دور تھا، حضرت عیسیٰ کا دور تھا، سلیمان پیغمبر کا دور تھا، داؤد پیغمبر کا دور تھا، اس زمانے میں تو یہ نشانیاں موجود تھیں اور ان نشانیوں کو یہ ڈسکس کیا کرتے تھے، مسیحا کی آمد کے منتظر تھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے، آپس میں ان کے مکالمے ہوا کرتے تھے، آپس میں گفتگو ہوا کرتی تھی، اس کے اوپر جو ہے لیکچر ہوا کرتے تھے، اس نبی آخر الزمان کے اخلاق کو، خصائل کو، اوصاف کو، ذات پاک کو بیان کیا کرتے تھے۔ لیکن جس وقت اس نبی آخر الزمان کا ظہور ہوا اور پیدائش ہوئی، بعثت ہوئی بنو اسماعیل میں، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، جب ان کے پاس محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خداوند قدوس کی نعمت عظمیٰ، نعمت کبریٰ بن کر تشریف لائے، تو انہوں نے اس نعمت کو بدل دیا۔ بدل دینے سے مراد کیا ہے؟ انکار کر دیا، انحراف کر دیا، استکبار کیا، ہم آپ کو نبی اور رسول تسلیم نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ وہی لوگ تھے جو تورات کے اندر ان نشانیوں کو پڑھ کر جھوما کرتے تھے اور لوگوں کے سامنے ان کے علماء، ان کے جو راہب تھے، وہ سارے کے سارے بڑی شر و بست کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑے اچھے انداز کے اندر نبی آخر الزمان کے اوصاف پڑھ کر سنایا کرتے تھے اور مجموع سے داد وصول کیا کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے، اپنے علم کا سکہ جمایا کرتے تھے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتا کر۔ جب حضور تشریف لائے، اس نعمت عظمیٰ، نعمت کبریٰ کو انہوں نے بدل دیا، ہدایت کو بدل دیا۔ کس کے بدلے؟ گمراہی کے بدلے، استکبار کے بدلے، انحراف کے بدلے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو شخص اللہ کی نعمت جب اس کے پاس آ جائے تو اس کا انکار کر دے، انحراف کر دے اس سے، تو فرمایا کہ پھر وہ جان لے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ بہت سخت اس کو عذاب دینے والے ہیں اور انہیں یہ عذاب بھگتنا ہوگا۔ نبی پاک کے زمانے میں بھی تورات میں یہ نشانیاں موجود تھیں اور آج کی بائبل، آج کی تورات کے اندر بھی یہ آج بھی نشانیاں موجود ہیں، اور آج کے دنیا بھر میں بسنے والے بنی اسرائیل، دنیا بھر کے اندر بسنے والے یہودی، عیسائی اور بنی اسرائیل کی باقیات کیا اپنی اس بائبل مقدس کے اندر، کلام مقدس، کتاب مقدس میں نبی آخر الزمان کی نشانیاں اپنی آنکھوں سے پڑھتے نہیں؟ جن اپنے انگلی کے پوروں کے ذریعے سے بائبل کے اوراق کو پلٹتے ہیں، کیا ورق پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود نہیں؟ کیا انہیں یہ نظر نہیں آتی نشانیاں؟ سب کچھ آتا ہے، لیکن
وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، ان نشانیوں کو انہوں نے بدل ڈالا، اللہ کی نعمت کو بدل ڈالا۔ پروردگار نے تو رہنمائی فرمائی تھی تورات کے اندر کہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے، آپ نے اس نبی کا کلمہ پڑھنا ہے، اس نبی کی بات کو ماننا ہے۔ کیا یہ لوگ اپنی کتاب تورات کے اندر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو نہیں پڑھتے؟ تسنیہ شرح کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کو نہیں پڑھتے؟ کوہ فران پر جلوہ گر ہوگا وہ نبی، اس نبی کے متعلق جو بشارت تسنیہ شرح کے اندر موجود ہے باب نمبر 33 کے اندر، کیا اس بشارت کو نہیں پڑھتے؟ آج بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ لوگ ہیں کہ پروردگار کی اس نعمت عظمیٰ کو بدل دیا، اور 10,000 صحابہ کرام کا ذکر اور تذکرہ یہ اپنی کتاب میں نہیں پڑھتے۔ لیکن مزے کی بات ہے کہ تسنیہ شرح کے اندر باب نمبر 33 میں اور آیت نمبر جو ہے اول میں 2 نمبر آیت کے اندر، اس میں صحابہ کرام کا نفوس قدسیہ کا ذکر تھا کہ وہ جب نبی آخر الزمان کوہ فران سے جلوہ گر ہوگا تو 10,000 قدسیوں کے جھرمٹ میں آئے گا۔ انہوں نے اس 10,000 کو بدلا، وہاں پر لاکھوں لکھ دیا، اور پھر اس سے بھی آگے بڑھے اور لاکھوں کاٹ کر وہاں پر لکھ دیا، اور ماریبا کا آدیش میں آئے گا۔ خداوند قدوس کی نعمت کو، واضح نشانیوں کو انہوں نے اپنی کتاب سے بدل دیا۔ اور اسی طور پر انہی کی کتاب اسی تورات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام تسنیہ شرح باب نمبر 18 آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 20 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پیغمبر سے فرمایا تھا، اے موسیٰ، میں آپ کی طرح کا آپ کے بھائیوں یعنی بنی اسماعیل میں سے ایک نبی برپا کروں گا، اور بنی اسرائیل سے کہہ دو کہ تم اس نبی کی بات کو سننا، اس نبی کی بات کو ماننا، اور جو شخص اس نبی کی بات کو نہیں مانے گا تو پروردگار فرماتے ہیں میں اس سے حساب لوں گا۔ انہوں نے اس آیت مبارکہ کو بدل ڈالا اور یہاں پر اضافہ کر دیا تیرے ہی درمیان سے، یعنی بھائیوں کی جگہ پر اولاد سے نبی کو ثابت کرنے کے لیے، بنی اسرائیل سے نبی کو ثابت کرنے کے لیے۔ حالانکہ اس آیت مبارکہ میں بشارت ہو نبی آخر الزمان جو بنی اسماعیل میں سے تشریف لائیں گے، جو کہ بنی اسرائیل کے بھائی ہیں، ان کی بشارت دی گئی تھی۔ انہوں نے اس بشارت کو بدلتے ہوئے بنی اسرائیل کی آل اور اولاد میں اس نبی آخر الزمان کو ثابت کرنے کے لیے اپنی تورات کی آیت کو بدل دیا، اللہ کی نعمت کو بدل دیا، اللہ کی واضح نشانی کو بدل دیا۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، نشانی ان کے پاس آئی، نعمت ان کے پاس آئی، لیکن اس نعمت کو بدل دیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس بات کو یاد رکھ لو، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تم نعمت کو بدلو گے، نشانی کو بدلو گے، آیت کو بدلو گے تو پھر پروردگار کے عذاب کے بھی منتظر رہو، وہ عذاب تم کو پہنچ کر رہے گا۔ عزیزان گرامی قدر، میں نے 2 اینگل سے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے گفتگو کی۔ نمبر 1، بنی اسرائیل کا زمانہ کہ جس زمانے میں ساری اللہ کی نعمتیں نازل ہوئیں، ان لوگوں نے ان نعمتوں کو بدل ڈالا۔ نمبر 2، آج کی بائبل یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تورات اور انجیل اور آسمانی صحائف اور کتابیں، ان میں جو نبی آخر الزمان کی صفات، اوصاف، اخلاق، ذکر موجود تھا، ان لوگوں نے اس نعمت کو، اس ذکر کو، ان نشانیوں کو، ان آیات کو بدل ڈالا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ عذاب ان کی طرف متوجہ ہوا، دنیا کے اندر بھی ہوگا اور آخرت کے اندر بھی ہوگا۔ دنیا کے اندر تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب سے ان یہودیوں کو نکل جانے کا حکم ارشاد فرمایا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فرمان پیغمبر کو پورا کر کے دکھایا۔ دنیا کے اندر بھی ذلیل اور رسوا ہوئے اور خداوند قدوس کے عذاب کا شکار ہوئے، صحابہ اکرام کے ہاتھوں سے، جہاد کے ذریعے سے، تلوار کے ذریعے سے، جلاوطنی کے ذریعے سے، اور پھر قیامت کے دن تو ان کا مقدر بنے گا پروردگار کا عذاب۔ آج بھی وقت ہے کہ یہ لوگ سمجھیں اس بات کو اور سنبھل جائیں، اپنی کتاب کے اندر سے دیکھیں، نبی آخر الزمان کی نشانیاں پہچانیں، ان کو بدلے نہیں۔ میں یہاں پر عرض کروں گا کہ خداوند قدوس کی موجود نشانیاں جو آج بائبل کے اندر موجود ہیں، کتاب مقدس، کلام مقدس میں موجود ہیں، ان نشانیوں کو نہ بدلیں، بلکہ ان نشانیوں کو پڑھ کر، ان نشانیوں کو دیکھ کر، ان نشانیوں کو سمجھ کر اپنے آپ کو بدلیں، اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیں۔ کتاب مقدس میں تبدیلی نہ کریں۔ اس حوالے سے نبی آخر الزمان کی نشانیاں موجود ہیں، ان کو پڑھیں، سمجھیں، دیکھیں، جانچیں، پرکھیں، اور اس کے بعد جو ہے اپنی زندگی کو بدلیں، اپنے جو ہے اطوار کو، اپنے اخلاق کو، اپنے عقیدے کو بدلیں، اپنی زندگی کو بدلیں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، چاہیے تو یہ تھا کہ اپنی زندگی کو بدلتے ان نعمتوں کو دیکھ کر، مگر انہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا، اللہ کی نشانیوں کو بدل دیا۔
عزیزان محترم یہ تو تھا بنی اسرائیل کے حوالے سے۔ اب جو ہے ہم اس آیت مبارکہ سے ہم خود سبق حاصل کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اس آیت مبارکہ میں سبق کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آ جانے کے بعد جو شخص بدل دے گا تو فرمایا کہ پھر وہ پروردگار کے سخت قسم کے عذاب کا مستحق ٹھہرے گا۔ ہمارے لیے سبق یہ ہے، ہمارے لیے اس کے اندر جو ہے ایک اہم نصیحت یہ ہے کہ پروردگار کی نعمت عظمیٰ یعنی قرآن پاک، پروردگار کا کلام، پروردگار کے منہ کی باتیں ہمارے پاس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے، ان کے وسیلے سے ہمارے پاس پہنچا ہے۔ ہم قرآن پاک کی کسی بھی بات کو نہ تو قول کے ذریعے سے بدلیں، نہ عمل اور کردار کے ذریعے سے بدلیں۔ جیسی رب نے نعمت عطا فرمائی اس کو برقرار رکھیں، اور اسی طرح نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، مبارک کردار اور کریکٹر، اسوہ حسنہ، ہم وہ اللہ پاک کی نعمت ہے ہماری طرف، ہم اس نعمت کو ہرگز نہ بدلیں، اپنی تہذیب کو نہ بدلیں، اپنے تمدن کو نہ بدلیں، اپنی سوسائٹی، معاشرے کو، اپنی روایات کو، اپنے اخلاقی اقدار کو، اپنے جو ہے رسم و رواج، شریعت کے رسم و رواج کو، شریعت کی باتوں کو جسے سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے، طریقہ محمدی سے تعبیر کیا جاتا ہے، ان سے ہرگز انحراف نہ کریں، استکبار نہ کریں، اور ان کو جو ہے ہم ہرگز نہ بدلیں۔ یہ ہمارے لیے سبق اور میسج ہے۔ اگر ہم نے شریعت محمدیہ کو بدلا، طریقہ محمدی کو بدلا، سنت نبوی کو بدلا، قرآن کو بدلا، نبی پاک کے فرمان کو بدلا، اور اپنی تہذیب کو بدلا، تمدن کو بدلا، اپنی معاشرت کو بدلا، اپنے اخلاق کو بدلا، اپنے اقدار کو بدلا، اپنی اسلامی روایات کو بدلا، تو یاد رکھیے گا جس طرح بنی اسرائیل غضب خداوندی کے مستحق ٹھہرے، اسی طرح میں اور آپ بھی غضب خداوندی کے مستحق ٹھہریں گے۔ اس لیے قرآن پاک سے نصیحت حاصل کیجیے، ہمیشہ اپنی روایات کا اور اللہ رب العالمین کی اس نعمت عظمیٰ کا پاس و لحاظ رکھیں، اور اس کے اوپر کاربند ہو جائیں، اس طرح کہ آپ کا جینا اور مرنا اسلام کے ساتھ ہو، آپ کا جینا اور مرنا، ایک ایک آپ کی سانس جو ہے نکلے یا پھر اکھڑے، وہ ساری کی ساری قرآن کے ساتھ وابستہ ہو، محمد مصطفیٰ کے فرمان کے ساتھ وابستہ ہو۔ اس سے کبھی بھی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی آپ پیچھے نہ ہٹیں اور نہ ہی تجاوز کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت مبارکہ سے جو ہمارے لیے میسیج اور پیغام اور سبق اور نصیحت ہے اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند قدوس کی نعمت کو ہرگز نہ بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ پوری دل جمی کے ساتھ اور پورے ولولے کے ساتھ، شوق اور ذوق کے ساتھ اور پوری استقامت کے ساتھ ہمیں ان نعمتوں کا پاس اور لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ